سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ قدوسیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل دربار قدوسی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شاہ قدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ رکن الدین گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کتاب لطائف قدوسی تحریر فرمائی۔ اس میں ایک لطیفہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز بڑا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن یہ زمین تانبے کی زمین ہوگی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا اور اس پر کوئی سایہ زمین پر نہ ہوگا، اور اس عالم میں اگر کسی کو سایہ نصیب ہو جائے تو وہ انتہائی خوش نصیب ہوگا۔ تو 7 نفوس اس روز قیامت کے دن جن کو سایہ نصیب ہوگا، حدیث پاک میں ہے کہ ایک عادل بادشاہ جس نے اپنی حکومت میں عدل و انصاف قائم کیا، کل بروز قیامت وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور دوسرا وہ شخص، وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی یاد خدا میں صرف کی اور اپنی نشو و نما اللہ کی عبادت میں اس نے کرتے ہوئے گزاری، وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کی بہت شدید اشد ضرورت ہے کہ آج ہمارے نوجوان لہو و لعب میں اور اپنی زندگیوں کو بلا مقصد گزار رہے ہیں، نہ کوئی دین کے فوائد نہ دنیا کے فوائد، بس زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ وقت کا ضیاع اس موبائل کے ذریعے، اور نوجوان نسل اس موبائل میں اپنے وقت کو ضیاع کر رہے ہیں، جبکہ وقت کی قدر جو نہیں کرتے وہ اس وقت کے ہاتھوں جو روندے جاتے ہیں۔ یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، ہر لمحے کا حساب ہے، ہر لمحے کا جواب ہے۔ آج ہم گھنٹوں جو ہے اپنے وقت کو ایسے ہی فضولیات میں گزار دیتے ہیں، اور جہاں کہیں کوئی قرآن پڑھنے کی بات ہو تو چند منٹ ہم پر گرا گزرتے ہیں، درود پاک پڑھنے کی بات ہو ہم ان محفلوں سے کنارہ کشی ہو جاتے ہیں، اور وہ محفلوں میں ہم شرکت ان محفلوں میں کرتے ہیں جس میں ہمارا نفس خوش ہو۔ دین کی محفلیں بھی لذت نفس کے لیے ہو رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں ہو رہی۔ وقت بڑا قیمتی ہے، جو وقت گزر گیا دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اولیاء اللہ اس انداز سے اپنے وقت کی حفاظت فرمایا کرتے تھے، ایک ایک چیز کا محاسبہ کرتے تھے، اور ایون ایک کتاب میں نے پڑھا کہ وہ کھانا کھانے کا بھی وقت کو کیلکولیٹ کرتے تھے کہ اگر ہم نے کھانا روٹی سالن کھایا ہے تو اس میں کتنا وقت لگتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، تو وہ وقت کو بھی سیو کرتے تھے کہ یہ وقت کو بھی بچایا جائے اور یاد خدا میں اس کو صرف کیا جائے۔ اور وہ وقت وہ کس طرح سے سیو کرتے تھے کہ وہ ایک گلاس ستو کا پی لیا، چند منٹ لگیں گے تو 15-20 منٹ جو کھانا کھانے میں لگتے تھے وہ ستو کا گلاس پی کے بھی انسان ٹھنڈا رہتا تھا۔ آج وقت کی قدر ہم لوگوں نے چھوڑ دی، اپنے وقت کو جو ہے ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جو نوجوان اپنی زندگی یاد خدا میں بسر کرے گا وہ بھی کل بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور وہ شخص کہ جس کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، دل اس کا ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور یعنی ایک نماز اگر وہ ادا کر کے مسجد سے آتا ہے پھر دوسری نماز کی اس کو فکر لاحق ہوتی ہے،
اور اس کی تیاری میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، وہ بھی کل بروز قیامت عرش کے سائے میں ہو۔ اور آج اس معاملے میں بھی ہمارا حال کسی سے چھپا ڈھکا نہیں۔ مساجد میں ہمارے ویرانیاں ہیں، عام نمازوں میں، پنجانہ نماز میں مساجد آپ کو ویران نظر آئیں، اور جب مساجد ویران ہوتی ہیں تو ہاسپٹلز آباد ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاسپٹلز ویران ہو جائیں تو اپنی مساجد کو آباد کریں، اور پھر مساجد جب آباد ہوتی ہیں، جو آباد کرنے والے ہیں ان کو کل بروز قیامت عرش کا سایہ نصیب ہو۔ اور ایسے دو اشخاص جن کا آپس میں تعلق صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، کوئی دنیا میں غرض و غایت نہ ہو، جب وہ ملیں تو صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے ملیں، اور جب جدا ہوں تو صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے۔ تو ایسی محبت کو قائم رکھنے والے بھی، وہ بھی کل بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوں۔ اور ایسا شخص جس کو کوئی حسین و جمیل خوب روح عورت اس کو دعوت دے اور وہ یہ کہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور اس کے قریب نہ جائے، تو ایسا شخص بھی کل بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوں۔ اور وہ شخص جو تنہائی میں اپنا وقت یاد خدا میں گزارے اور آنسو بہاتا رہے تنہائی میں، ایسا شخص بھی کل بروز قیامت عرش کے سائے میں ہو۔ حضور قطب عالم کے صاحبزادے شاہ رکن الدین گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث مبارکہ کا مطالعہ فرمایا تو ایک عجب شکل اور ایک معمہ ان کے سامنے پیش ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سبا ایسے پر ہوگا اور عرش تو اس کے اوپر ہوگا، تو یہ نفوس قدسیہ عرش کے سائے میں کیسے ہوں گے؟ اور یہ عقل میں نہیں آ سکتا، اس لیے آپ نے اپنے والد گرامی سے سوال کیا۔ حضور قطبی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہاں حقیقت ہے، اسی طرح سے ہوگا۔ عرش کے سائے میں یہ 7 نفوس قدسیہ ہوں گے، ہر چند کے ظاہری صورت میں خلائق کے ساتھ حشر زمین پر ہی ہوگا، مگر ان کا مقام عرش پر ہوگا۔ یعنی ظاہری حالت میں یہ تمام 7 نفوس جن کا ذکر ہوا وہ زمین پر ہو، مگر ان کا حشر جو ہے وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خاص عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ پھر آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے فرشتے جو ہے وہ ملکوتی ہیں، ان کا ہمارے اس عالم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عالم ملکوتی ہیں، مگر جب وہ زمین پر اترتے ہیں، اس عالم ناسوت میں آتے ہیں، تو اس عالم ناسوت کے آثار و احکام سے وہ متاثر نہیں ہوتے۔ وہ کوئی بھی جو اس عالم کے، ہماری اس دنیا کے عالم ناسوت جسے کہا جاتا ہے، اس کے آثار و احکام انہیں متاثر نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اگر کوئی فرشتہ اس دنیا میں آگ سے گزر جائے تو وہ آگ اس پہ اثر نہیں ہوتی، بالکل اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عالم ملکوت سے اس کا تعلق ہے، اور یہ عالم ناسوت کی آگ جو فرشتوں کا اثر انداز نہیں کرتی۔ بعینی اسی انداز سے، اسی طرح سے وہ نفوس قدسیہ جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہوا، وہ حشر کی گرمی سے بالکل محفوظ رہیں گے اور وہ ان پر بالکل کسی بھی طرح سے اثر نہ کرے گی۔ ان کا سایہ، عرش کا سایہ ان نفوس قدسیہ پر ہوگا۔ اسی طرح سے آگے آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہر چند کے حضور قطب عالم حضرت شیخ شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہ چوکھٹ ہے
اور صاحب مدار جن کی اولاد ہے، جن کے سجادہ نشین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور قطب عالم چونکہ ہمارے درمیان رہتے تھے اور ہمارے درمیان رہتے ہوئے ان کا مرتبہ ناسوت میں سے نہ تھا، وہ عالم ناسوت سے تو ان کا مرتبہ نہ تھا، بلکہ بہت ہی اعلیٰ و بلند و بالا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبل از ولادت مقام قطبیت عطا فرمائی۔ اب اس کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس سے علاوہ بھی کئی کتب میں ذکر ہے کہ حضور قطب عالم کی ولادت سے قبل ان کی قطبیت کی بشارت دی جا چکی تھی۔ حضرت شیخ احمد عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بشارت سنا دی، آپ کے والد گرامی کی پشت مبارک پر بوسہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس کی پشت ایک مرد خدا پیدا ہو اور اس کو کل ہماری نعمتیں ملے گی اور وہ قاسم فیضان صابریہ ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان حضور قطبی رہا کرتے تھے، مگر ان کا مرتبہ چونکہ عالم ناسوت کا نہ تھا، اور وہ کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے، اپنے مالک سے ملنے کی سچی مراد کو پہنچ گئے، مقام حق پا گئے، حق ہی کو دیکھتے اور حق ہی کو پاتے، اور ان کے ساتھ اور ان کی ذات میں غیر حق کچھ نہ تھا، یعنی ہر وقت حق یاد حق میں ہمہ وقت مشغول رہتے۔ عالم بچپن میں بھی آپ کئی روز جنگل و بیاباں میں چلے جاتے، ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتے۔ تو یہ حضور قطب عالم حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی شان، بڑی عظمت، بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ کتب جب دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو اس کا احکام منسوخ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جو ہے کوئی کلیہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی کتب آن ڈیوٹی ہے اس کے احکامات جاری رہتے ہیں، جہاں اس نے وصال فرمایا، وصال فرماتے ہی اس کے احکام منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی جگہ جب کوئی نیا کتب آتا ہے اور وہ اپنا منصب سنبھالتا ہے، پھر اس کے احکامات جاری ہوتے ہیں۔ اب وہ چاہے تو سابقہ کتب کے احکام کو جاری رکھے یا اس میں کوئی امینڈمنٹ کر کے نئے احکامات کو جاری و ساری کرے۔ حضور قطب عالم شاہ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان اقطاب میں سے ہیں کہ جن کے احکامات قیامت تک جاری و ساری رہے۔ اللہ نے آپ کو وہ کتب حمال صفات کا مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی صحیح معنوں میں سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔